الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی عطا کردہ توفیق سے میں اور آپ سب یہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ میری خوش نصیبی کہ میرے اعلان کے دوران استاذ العلماء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اونچی آواز سے جواب دیجیے، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے آل نبی و آل علی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جناب کی صدارت ہے۔ حضرت محترم سونے پہ سہاگا، اعلان کے دوران ہماری اس بزم کے آئے خصوصی خطاب جنہوں نے فرمانا تھا، قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، خوش آمدید۔ تقریر شروع کرنے کے دوران جگر گوشائے پروردائے آغوش ولایت حضور قبلہ صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جن کی صدارت سے آج کا یہ سارا پروگرام ہے، آپ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ علماء حق کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دائر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ سارا صحرا استاذ العلماء شیخ الحدیث ابن تفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد بشیر احمد مجددی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، یقیناً یہ آپ کی کوشش کاوش کا نتیجہ یہ آج بزم سجائی اور پھر مختلف عنوانات سے علماء کو حکم فرمایا۔ مجھ سے پہلے استاذ العلماء حضرت علامہ
مفتی محمد ابو بکر قریشی صاحب شہدائے کرب و بلا کے حوالے سے اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان سے پہلے استاذ العلماء فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ غلام مرتضیٰ فریدی صاحب خطیب دربار حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خلفائے راشدین کے حوالے سے بڑے بہترین انداز میں اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے سینوں کو منور کیا۔ میرے باپ یقیناً استاذ العلماء فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ بڑا بہترین خطاب فرماتے ہیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ میرا موضوع جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بلا مفتی صاحب نے شہدائے تحریک پاکستان، بات اگر بدر سے شروع کروں اور پھر 1947 تک لاؤں بہت وقت لگ جائے گا۔ اگر حضرت صاحب تشریف نہ لاتے تو پھر میرا ہی خطاب تھا اور پھر میرے بعد ہی حضرت صاحب کا ہونا تھا، لیکن یہ محبت کا تقاضا ہے اور ادب کا طریقہ ہے۔ ادب ہے پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں کہ یقیناً جن کا آج خصوصی خطاب ہونا ہے، مجھے حضرت صاحب نے 15 منٹ کا فرمایا تھا، میں سارا کچھ سمیٹ صرف اور صرف اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج جشن آزادی، آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج جشن آزادی ہے، کیوں جی بولو نہ سارے۔ اسی چونکہ مسجد نمازاں بھی پڑھائی دیا نہیں، پر سویرے میلے تے نہیں لگیا کہ آج جشن آزادی ہے، فجر دی نماز لے باقی خطیب بھی بیٹھے نے سارے، یہ میری گل نال اتفاق کرن گے، سانوں تے نہیں لگا کہ آج جشن آزادی ہے۔ چاہیے سی نا آج مسجد بھری ہوئی فجر ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، چاہیے سی نا۔ ہاں 74 سال گزر گئے الحمدللہ، 75ویں سال سے داخل ہو گئے، یہ بھی الحمدللہ۔ اتنا کم ضرور ہو گیا کہ ساڑھے نکے بالا کو باجے بجانے آ گیا اور ابا بڑا فخر محسوس کرتا ہے، میرا والا بجا رہا ہے، اب میرا پتر بجا رہا ہے۔ اتنی تیز باجیاں کی آواز، میں تیسری منزل سے جیتے کمرے میں کیا بڑا دیکھیں کیڑا بڑا بندہ بجا رہا ہے، وہ دیکھا بچہ نکلا جا واڈا باجا اتنا بڑا کہ وہ آواز اس کو بھی بڑی خدا جانے ایک بڑا نہیں ہے نہیں۔ آج کو بھی انہوں نے کہہ دیتا ہے یہ اس لیے خاص کر غور ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سماعت بھی نہیں ہے، خوشیاں کا موقع ہے، اسی باجے بجا گیا، لیکن میرا تو معاملہ ہی ہوتا ہے اس سے چاہیے سی آج سویرے فجر پہلے کم از کم جب آئے پڑھنے والا تے کام ہویا نا، روٹین تے نمازی بھی نہیں آئے، روٹین جڑا روزانہ پڑھتا نا فجر انہاں وچوں بھی شادی سی حضور انہاں وچوں بھی ساڈی چھوٹی گھٹ سی نظر مار کے میں تے بڑا خوش تھا سویرے سویرے، میں کہ اج مصیبت بھری ہونی ہے، اج رل کے دعا کران گے اللہ سونا اس وطن کو قیامت کے سویس تک قائم دائم رکھے۔ لیکن جب نظر ماری نا سلام دے رہا تو جڑے روز آنے والے سن وہ بھی نہیں آئے، آندے کس طرح راتی 12-1 بجے تک جو جناب نارے پاکستان دیاں بتیاں سڑیاں ساریاں جڑیاں ٹیلی ویژن تے چلو جڑا جا سکیا انہیں تو ثواب سمجھ کے ہو گیا نا، تے جڑا نہیں گیا انہیں ٹی وی تے ضرور ویکھیا کہ جشن آزادی 12 بجے تو نہ پے گئیاں، پینیاں بھی چاہیے سن، اوے گج مچ کے منانا چاہیے ہے، لیکن ہن جی مناواں گے نا جس طرح میری سرکار نے خوشی کا اظہار کیا، پھر مزہ وعدہ کیڑا کیتا پاکستان کا مطلب کیا
بولو نا، سارے نہیں بول رہے. آج سارے چینل چوک کے ویکھ لو، کسی نے بھی نعرہ نہیں لایا بس جشن آزادی زندہ باد، جشن آزادی زندہ باد، جشن آزادی زندہ باد. حضرات محترم میرا موضوع انہوں نے میرے یہ فرمایا، انہوں نے گلاں کرنیاں سن. میں چونکہ اعلان کر چکے ہوں کہ میں مسا گل وچ اپنی گل مکمل کرنی ہے. جنہاں دا ذکر نہ تحریر ہے، نہ تقریر ہے، نہ کتاباں وچ، وہ لکھاں قربانیاں جنہاں ہجرت کر کے آئے اس ترجیح دے. انہوں نے کسی نے پوچھا سناؤ کیوں آئے سو؟ انہوں نے کہا سانو دسیا یہ گیا سی کہ اس ملک جانا ہے جتھے کملی والے کا نظام ہے، حضور دا نظام آئے گا، نبی دے نام کو قربان کرنا ہے. کیونکہ اسی انہاں وچوں نہیں سان، اسی اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے وہ ہور ہی سن جڑے آندے سن پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، وہ ہور سن جڑے کہتے سن پاکستان سے بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں، وہ ہور سن جڑے کہہ سکتے سن کہ جناب کہتے سن کہ جناب بٹوارا ضروری نہیں، وطن ضروری ہے. دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم دین انہوں نے واضح طور پہ کیا کہ آپ قوم کو بٹوارے میں نہ تقسیم کرو، ہندوستان کو حصہ رہنا چاہیے. اللہ اکبر. کیوں؟ علامہ اقبال تک جب بات پہنچی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حسین احمد مدنی ذرا ہوش پہ داخل ہے، اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود گل کہی کی کہ جناب بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، وطن ضروری ہے. کہ وطن ضروری ہوگا کہ محمد نے وطن کو وطن لکھی دا وطن سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ود کے وطن کی دا وطن ضروری سی. حضور اسلام دی خاطر مکہ چھڑ کے مدینے نہیں آئے. نہیں گل سمجھے نہیں جی سمجھو تو کون ہوتی سبحان اللہ. حضور دے وطن مبارک پارو ود کے کی دا وطن سی، وطن ضروری نہیں. علامہ اقبال نے کہا چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم سارا. مومن کا سارا وطن ہے. میرے سرکار نے جتھے پہ گیا حضور دا غلام وہ ہے، وہ وطن بن جائے گا. مقصد اس ہونا چاہیے گا کہ جڑا وعدہ کیتا سی 74 سال گزر کے وعدہ خدا کوئی نہیں پورا ہویا، کہ اگوں بھی سال کوئی نہیں. لولی پاپ دے دیتا ریاست مدینہ، اگوں ہمیں بھی لگ جاتی ہے. حضرات محترم گل کہنی بھی آسان ہے، سننی بھی آسان ہے. انہاں لوکاں کو پوچھو کہ کئی فوت بھی ہو گئے. میں اپنے وڈیاں کو سنیا جس ویلے ہجرت کر کے آئے نا تے کئیاں نوں کفن بھی نصیب نہیں ہوا. میں اپنے بزرگاں کو اسی ہجرت کر کے آئے، میرے بزرگ ہجرت کر کے میرے تے جم پلے چھوڑی. میں انہاں نوں پوچھا کہ نانی اماں نے کہا نانی جی ذرا نانا کی ذرا دسو تے صحیح گل بعد وچ کردے سن، اکثر پہلے آ جانا سن. انہاں کا پترا کی پوچھنا ہے. اس طرح دے حالات ہوئے. انہاں دے والد صاحب دی نال جدوں آئے اینی سارے بیٹھے ہوئے سکھ اندر بڑھ کے میں کہا نکلو تسی پاکستان منگیا. بچیاں نے پوچھا بابا پاکستان کی ہوئے گا؟ انہوں نے آکھیا سا سنیا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نا دی خاطر اسا جانا ہے، اس نا دی خاطر اسی جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم رستے وچ پھر آئے جڑے جوان سن جو شہید ہو گئے، کئیاں نوں قبراں نصیب نہیں ہوئی، کئیاں نوں کفن نصیب نہیں ہوئے. اونجی چھڈ آئے، اونجی دفنا دیتا، اونجی جنازہ پڑھن تے نہیں گئے. اللہ اکبر. اصل قربانیاں انہاں لوکاں دیاں مصیبت ہے نا. منزل نہیں ملی جو شریک سفر قبضہ جنہاں دا ہو گیا. لیکن میں صدقے جاواں کوئی گل نہیں، مومن دی قربانی ضائع نہیں ہوتی. کیوں جی کسے نہ کسے ویلے تے رنگ لے آئے گا. کوئی تے ایسا آئے گا صلاح الدین ایوبی دا جانشین کوئی تے آئے گا، فاروق اعظم دا نام لینے والا کوئی تے ایسا آئے گا، محمد عربی دا غلام کوئی تے ایسا آئے گا نا کہ جڑا اس وطن دے وچ حضور دا نظام لے کے آئے گا. حضور دا نظام جس نظام واسطے ساڈے علماء نے قربانیاں دتیاں، ساڈی عوام الناس نے قربانیاں دتیاں. حضرات محترم خون دل لے کے نکھارے گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. شاید اسی نہ دیکھ سکیے لیکن آن والا کو دیکھے گا ضرور. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے اور انشاءاللہ یہ اسلام کا قلعہ بن کے آئے گا. واخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ نہایت پیارے انداز میں جناب علامہ محمد حسن نوری صاحب فرما رہے تھے پاکستان کے حوالے سے کہ جب پاکستان 71 میں 2 ٹکڑے ہو گیا تو کہنے والے نے کہا کہ نعمت ایک ہم کو ملی تھی تو سنبھالی نہ گئی.
نعمت ایک ہم کو ملی تھی جو سنبھالی نہ گئی، رزم میں ہاتھ مرے بزم سے تالی نہ گئی۔ جنگ میں تو مار کھا گئے، بزموں میں تالی بجاتے رہتے، اب بھی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس بات تالی جو ہے نا تو خوشی کی وجہ ایک ہوتے ہیں مذاق اڑانے کا۔ اب یہ تالیاں نے بجائی مذاق اڑانے کا، پاکستان بنا نہیں ابھی تک، پاکستان کا نام مل گیا، جگہ مل گئی، لیکن پاکستان کا مطلب ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ 74 سال گزر گئے، ہر آنے والے حکمران نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، کس لیے بنایا گیا، اور ہر آنے والے نے پہلے سے بدتر نظام بنایا۔ اب موجودہ حالات میں پہلے سے بھی زیادہ اسلام کے خلاف قانون بن رہے ہیں، اور زیادہ نوازا جا رہا ہے قادیانیوں کو جو دشمن ہے اسلام کے پاکستان کے بھی۔ دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے دین ہیں، ان کو زیادہ نوازا جا رہا ہے، اسلام سے بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہاں افسوس کا مقام ہے، خوشی کا مقام ہے 74 سال گزرنے کا۔ اللہ تعالیٰ مغرب کا صدقہ ایسے حقیقی پاکستان بنائے۔ اب میں نہایت احترام کے ساتھ گزارش کروں گا خطیب دیوکار محترم مقام عزت مآب واعظ خوش بیان علامہ پروفیسر ڈاکٹر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں مختلف عنوانات کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي وبذكر عمر بن الخطاب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيق في الجنة عثمان۔ قال الحكماء: حب الوطن من الإيمان۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فرما حضرات علماء ذی وقار زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب، اور اس پروگرام کے میزبان فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی بشیر احمد نقشبندی مجددی، اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے۔ میں ایم فل کا تھیسز لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ان کی دعا ہوگی تو پی ایچ ڈی بھی ضرور ہو جائے گی۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان آپ حضرات کے سامنے ہے۔ شہداء کی بارگاہ کے اندر ہم نے نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ ایک مقام پر تو یہ بات فرمائی، اور اگلے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ کہنا تو بڑی بات ہے، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کہ تمہارے ذہن کے اندر، سوچ میں، نظریات میں کہیں یہ بات نہ ہو کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ یہ بات کہنا تو دور کی بات، گمان بھی نہ کرو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 انعامات کا ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا انعام شہید کو یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اس کی شہادت ہوتی ہے رب کائنات اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی شہادت ہوتی ہے جنت میں اس کا ٹھکانہ اسی وقت اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے اور جہنم کی ہولناکیوں سے اور میدان محشر کی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیتا ہے، اور شہید کے سر پر عزت اور وقار کا تاج رکھا جاتا ہے۔ 70 حوروں سے اس کا نکاح ہوتا ہے اور 70,000 لوگ اس کے خاندان کے، ان کے لیے اس کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ پریشان تھے، تو ان سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، تو حضور میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ وہ ان پر قرض تھا بہت زیادہ۔ اب وہ ظاہری بات ہے کہ قرض میں نے ادا کرنا ہے اور میری بہنیں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کی رخصتی کا معاملہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ عرض کیا حضور آپ فرمائیے۔ فرمایا جب تمہارے والد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے تو رب کائنات کا یہ قانون ہے کہ وہ بغیر حجاب کے کسی سے کلام نہیں کرتا، لیکن جب تمہارے والد احد میں شہید ہو کر جنت میں پہنچے ہیں تو رب کائنات نے بغیر حجاب کے ان سے کلام کیا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی تمنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ جو شہادت کا لطف میں نے پایا ہے، جو شہادت کی لذت میں نے محسوس کی ہے، میں دوبارہ اس لطف کو اور لذت کو پانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا کہ جو ایک دفعہ جنت میں آئے گا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ الہی اگر میں واپس نہیں جا سکتا تو پھر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے جو پیچھے وہ رسا ہیں الہی ان کو خبر دے کہ ہمارے ساتھ جنت میں کیا ہوا، کون سی نعمتیں ملی، کیا اعزازات ملے۔ تو اس وقت قرآن کی آیت اتری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، ان کو رب رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جنت کے باغوں میں ہے، اور وہ جس لطف کے اندر ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اسلامی سال کا آغاز جن کی شہادت سے ہوتا ہے، ماہ محرم کی 1 تاریخ کو جن کی شہادت ہے وہ تاریخ اسلام کا ایسا شہید ہے۔ ویسے تو اسلام کی تاریخ شہداء کے تذکار پاک سے بھری ہوئی ہے، لیکن ماہ محرم کی پہلی تاریخ جس شخصیت کا یوم شہادت ہے وہ امیر المجاہدین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت کے بارے میں آج غیر مسلموں نے کہا اگر 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو روئے زمین کے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ یا ایک عمر اور ہوتا، ایک عمر، تو روئے زمین پر کوئی کافر نظر نہ آتا، لیکن وہ ایک عمر کہاں سے آتا کہ کسی ماں نے دوسرا عمر جنا نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو 10 سالہ دور خلافت ہے، اس 10 سالہ دور خلافت کے اندر 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔
اور 1036 شہروں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، اور اسلامی فتوحات اس قدر وسیع ہوئی اور اسلامی سلطنت اس قدر وسیع ہوئی کہ 22.5 لاکھ مربع میل تک، اور اس کے اندر مصر جیسی سپر پاور بھی ہے، روم جیسی سپر پاور بھی ہے، ایران، فارس جیسی سپر پاور شامل ہے، جن پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ آج یہ بھی کہا گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم کو نہیں ہے، 26 ذی الحج کو ہے۔ ہم کہتے ہیں تاریخی روایات کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ خود نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کے حوالے سے 2 دین اقوال موجود ہے، 9 کا بھی ہے، 12 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، تاریخ کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شوشہ جن لوگوں نے چھوڑا ہے ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ ہمیں جو ہمارے سنی اپنے آپ کو کہہ کر رافضیت کا روپ دھار کر، سنیت کا لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں میں گھسے ہیں، آج انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت 1 محرم کو نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ بات شروع کی ہے ان کے اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ماہ محرم کے اندر آل بیت کے علاوہ کسی صحابی کا ذکر نہ ہو، کسی صحابی رسول کا ذکر نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ بات شروع کی کہ 1 محرم، اور اسی طرح تاریخ اسلام کی دردناک شہادت کہ 10 دن پر تو تم روتے ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بڑی دردناک شہادت ہے واقعہ کربلا، کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں ہے وہ اس بات پر غم کرے کہ اس کو یہ غم کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ ناقص ایمان کی نشانی ہے۔ جو مومن ہے واقعہ کربلا کو سن کر اس کا دل بھی مغموم ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل میں غم نہ ہو، لوگوں کو رلانے کے لیے غم زدہ ہو جائے، آپ فرماتے ہیں یہ منافقت ہے۔ دل غم زدہ ہو، آنکھیں پرنم ہو، یہ ہونا چاہیے۔ تاریخ اسلام کی دردناک شہادت جہاں 40 دن اس شہر کے اندر عثمان غنی کو پیاسا رکھا گیا، جس شہر کے رہنے والا ہر فرد اس کنویں سے پانی پیتا تھا جو کنواں عثمان غنی کے پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ اس دن یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ آج عید غدیر ہے، آج کے دن نبی علیہ السلام نے اعلان کیا من قلت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم ولایت علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی کو مولا نہیں مانتا، ولایت تسلیم نہیں کرتا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ اب اس دن عید کیوں رکھی گئی؟ خوشی منائی جائے، کیک کاٹے جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، اور وہ دن جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخ اسلام کی اتنی دردناک شہادت ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے کہ شخصیات کو مقابل لایا جا رہا ہے۔ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت عثمان کو لایا جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم کے مقابلے میں شہدائے کربلا کو لایا جا رہا ہے، اور اصل میں یہ عقیدے کی لڑائی سے نکال کر ان شخصیات کو بظاہر آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ایک حضرت عثمان کی منقبت پڑھتا ہے کہ آج ان کا یوم شہادت ہے، تو دوسرا حضرت علی کا قصیدہ پڑھتا ہے کہ آج ان کی ولایت کا اعلان ہوا۔ شخصیات کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا؟ ولایت علی المرتضیٰ کا اعلان ہوا۔ حضرت علی کا یوم ولادت تو نہیں ہے، سارے بولے نظر آ، یوم ولادت نہیں ہے، اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں اگر اس دن تم عید مناتے ہو تو پھر تمہیں اس دن بھی عید منانی چاہیے جس دن سرکار نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے احسانات کے۔ پھر تمہیں اس دن بھی عید منانی چاہیے جس دن سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ پھر تمہیں اس دن بھی عید منانی چاہیے جس دن سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ افراط اور تفریط کا شکار ہیں لوگ۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اس میں افراط تفریط نہیں ہے، جھول نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے۔
गुमराह कुन नजरियात नहीं है, परेशान कुन नहीं है, शक वाले नहीं है, सीधा साधा अकीदा है। जुज़ी फजीलत के अंदर, जुज़ी फजीलत के अंदर जिस नबी को सरकार ने जो जुज़ी फजीलत अता की, उसमें कोई दूसरा उसका शरीक नहीं। मौला अली मौला है, इसमें कोई दूसरा उनका शरीक, सारे बोले ना, दूसरा इसमें कोई शरीक। हजरत उस्मान गनी दोहरे दामाद पैगंबर हैं, कोई दूसरा शरीक। हजरत फारूक आदम फारूक हैं, दूसरा कोई शरीक। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने मुसल्ले पर सरकार ने खुद खड़ा किया, दूसरा कोई शरीक। ये जुज़ी फजीलत है। जुज़ी फजीलत के एतबार से एक सहाबी दूसरे पर फजीलत रख सकता है, लेकिन जब फजीलत मुतलका की बात होगी तो जो सारे सहाबा का इमाम करार पाया है उसे सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला। इसलिए हम कहते हैं कि सहाबा को आपस में ना लड़ाओ, शख्सियात को मुकाबले में ना लाओ। अब हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका मकाम ये है, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलन नबी व बिज़िक्र उमर इब्न अल-खत्ताब, कि तुम अपनी मजालिस को जीनत बख्शो, अपनी मजलिसों को आरास्ता करो। किसके साथ? फरमाया मेरी जात पर दुरूद पढ़ के और उमर का जिक्र करके। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्दों में से है, वो फरमाते हैं उमर का जिक्र कसरत से किया करो। पूछा क्यों? फरमाया उमर का जिक्र अदल का जिक्र है, और अदल का जिक्र असल में अल्लाह का जिक्र है, इसलिए उमर का जिक्र कसरत से किया करो। जब उमर का जिक्र होता है तो असल में ये अदल का जिक्र होता है, और अदल का जिक्र अल्लाह का जिक्र होता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज जिन शख्सियात को हम मुकाबले में ला रहे हैं, ये तराजू हमने उठाए, ये बातें उनके दरमियान में नहीं थी, ये हमने अजमतों को तोलने का ठेका ले लिया। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 22.5 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुक्मरानी है। उन्हीं में से एक शहर जो आपने फतह किया जिसको मदाइन कहते हैं, और फतह कैसे हुआ? जंग कादसिया के लिए लश्कर गया है हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में। जब वो लश्कर कादसिया फतह करके वापस आने लगा तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको खत लिखा। आपने फरमाया कि तुम वापस मदीना ना आना। हजरत साद बिन अबी वक़ास ने उसकी वजह क्या जानी? हजरत फारूक आज़म ने फरमाया कि तुमने कादसिया को फतह कर लिया, अब तुम मदीना वापस ना, किधर जाएं? मैं साथ ही मदाइन है, लगे हाथों जरा मदाइन पर भी इस्लाम का झंडा लहरा कर। मदाइन वालों को भी बताओ दौर खिलाफत किसका है, ये फौज किसकी है, लश्कर किसका है, सिपाही किसके हैं? 60,000 का लश्कर था, वो मदाइन की तरफ बढ़ा। मदाइन के अंदर आतिश परस्त मजूसी रहते थे, और मदाइन का एक ही रास्ता था जो दजला से पुल के जरिए पार करके मदाइन में दाखिल होना पड़ता था। मजूसियों को पता चला फारूक आज़म का लश्कर आ रहा है, पुल तोड़ दिया, कश्तियों को दूसरे किनारे पर ले गए कि मुसलमान मदाइन में दाखिल ना हो सके। जिस वक्त हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पहुंचे, सहाबा किराम में से बाद सहाबा ने कहा कि पुल नहीं है, कश्तियां भी ले गए हैं, तो कैसे पार करेंगे दजला को? दरियाए दजला को पार करना है, कैसे पार करेंगे? आपने फरमाया यही तो वक्त है इनको बताने का, हम गुलाम किसके हैं, हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है और हमारा हुक्मरान कौन है। अब हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचो विचार नहीं किया, और ना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खत लिखा कि पुल टूट गया है, कश्तियां ले गए हैं, क्या करें? नहीं, आप दजला से मुखातिब हुए। एक तो है ना वो खत फारूक आज़म का तो नील के नाम किया, यहाँ गुलामे उमर है जो खुद बराह रास्त दजला से मुखातिब हो रहे हैं, और दजला से कहते हैं या बहरो इन्नका तजरी बिअम्रिल्लाह, ए दरिया मुझे पता है तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है, लेकिन आज क्या करना है? वबे हुर्मत मुस्तफा वबे अदल उमरा खलीफत रसूलुल्लाह खल्लैतना वलुदूर, आज तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता है, उमर की अदालत का वास्ता है, हमें रास्ता दे, हमने मदाइन में दाखिल होना है। Yeah.
راستے نہیں بنے جس طرح قوم موسیٰ کے لیے خشکی کے راستے بنے تھے، اس طرح راستے نہیں بنے، دریا ہے اسی طرح روانی ہے، اسی طرح موجیں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اپنی سواریاں اور سامان لو اور دجلہ میں کود پڑو، اللہ اکبر۔ اور فرمایا پریشان نہ ہونا، ہم نے جس کے نام کا اور جس کی عدالت کا واسطہ دیا ہے دریا ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ 60,000 کا لشکر سواریوں سمیت دجلہ میں کود پڑے، اور جب دجلہ پر دوڑے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا 60,000 کا لشکر جب دجلہ پار کر رہا تھا، دریا پر پانی پر سواریاں دوڑ رہی تھی تو ان کی ٹانپوں سے پانی کے قطرے نہیں مٹی اور گرد اڑتی ہوئی نظر آتی۔ تو پھر اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ دجلہ کو پار کر کے مدائن والے آتش پرستوں نے، مجوسیوں نے دیکھا فاروق اعظم کی فوج آ گئی، انہوں نے کہا جن آ گئے ہیں، دوڑ لگا کے فاروق اعظم کے لشکر بعد میں پہنچا، مدائن پہلے خالی ہو گیا۔ مدائن سے مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت تھا کہ سیرت نگاروں نے لکھا آج کا اربوں روپے کا مال غنیمت۔ جو بادشاہوں کے مالات سے پردے اتارے گئے ان میں سونے کی تاریں تھیں، قیمتی برتن بھی تھے، پتھر تھے، جواہرات تھے، سواریاں تھی، لباس تھے۔ مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا مسجد نبی شریف میں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ جب روئے تو پوچھا کس نے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ آج تو اسلام کی شان و شوکت کا دن ہے، مالی وسعت، مال غنیمت ملا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا رو اس لیے رہا ہوں، یہ جو مال غنیمت ہے اربوں مالیت کا، یہ جس طرح مدائن سے ملا، سعد بن ابی وقاص نے ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کی، جس طرح ملا اس طرح مدینے پہنچا دیا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی کی غلاموں کے اندر کیسے کیسے ماندار موجود ہیں، جبکہ حضور پردہ فرما چکے ہیں، کیسے کیسے ماندار ہیں۔ اب آپ کی توجہ رہے جب فاروق اعظم رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کیسے کیسے ماندار ہے، ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، مال غنیمت مدائن سے مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ حضرت مولا علی نے کہا عمر یہ امانت دار کیوں نہ ہو، حکمران آپ جیسا ہو تو رعایا ایسی ہو۔ یہ بھی تو دیکھیں نا حکومت کس کی ہے، حاکم کون ہے، امیر کون ہے۔ حاکم ایسا ہو، حکومت ایسی ہوتی ہے۔ اچھا تو جن شخصیات کو آج مقابلے میں لایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ماہ محرم میں حضرت عمر کا ذکر نہ ہو، ہم کہتے ہیں تو میڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گے۔ ماہ محرم میں صرف فاروق اعظم نہیں، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کریں گے، فاروق اعظم کا بھی ذکر کریں گے، عثمان غنی کا ذکر کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر تم صحابہ کا ذکر نہیں کرو گے، آل بیت کی شان کیسے بیان کرو گے؟ آل بیت کی فضیلت کے اندر جو احادیث ہیں 90% حدیثیں صحابہ نے روایت کر کے ہم تک پہنچائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ توجہ ہے حضرات آپ کی۔ اب وہ جو مال غنیمت آیا اس میں سے آپ نے 1000 دینار دیے امام حسن کو، 1000 دینار دیے امام علی مقام کو، اور 500 دینار دیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب انہوں نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا کہ مجھے 500 دیے ہیں، امام حسن کو 1000، ان کو 1000۔ فرمایا تو ان کی برابری کی بات کر رہا ہے، پہلے ان کی ماں جیسی ماں تو لے کر آ، ان کے بابا جیسے بابا تو لے کر آ، اور ان کی خالائیں جیسی خالائیں تو لے کر آ، ماموں جیسے ماموں تو لے کر آ۔ یہ جو حضرت فاروق اعظم لفظ بول رہے تھے نا، ان کی زبان میں یہ لفظ سرکار نے ڈالے تھے، کیونکہ حدیث رسول ہے۔ نماز عصر سرکار نے پڑھائی اور اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف کیا، اور نبی علیہ السلام نے ایک کندھے پر امام حسن کو اٹھایا، دوسرے کندھے پر امام علی مقام کو اٹھایا، اور پھر پوچھا صحابہ کرام سے، فرمایا بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود ذرا ان کا تعارف آج کروائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تم جانتے ہیں کہ نانا کون ہے؟
ان کی نانی کون ہے، اماں کون ہے، بابا کون ہے، پھوپھی کون ہے، چچا کون ہے، خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے؟ فرمایا ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں، اور ان کی خالائیں سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ فرمایا یہ تو ان کا تعارف ہے نا، اب ذرا ان کے خاندان والوں کا مقام سنو۔ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، وہما فی الجنہ، ومن یحبہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ جو حسنین ہیں، حسن اور حسین ہیں، ان دونوں شہزادوں کے نانا بھی جنت میں ہے، نانی بھی جنت میں ہے، اماں بھی جنت میں ہے، بابا بھی جنت میں ہے، خالائیں بھی جنت میں ہے، ماموں بھی جنت میں ہے، پھوپھی بھی جنت میں ہے، چچا بھی جنت میں ہے، وہما فی الجنہ، یہ دونوں خود بھی جنت میں ہیں، ومن یحبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی سیدھا جنت میں ہے۔ حضرت گرامی قدر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل زمین پر عمر کے جو مناقب ہیں، عمر کی جو شان ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ذرا آسمانوں میں عمر کی جو شان ہے وہ بیان کروا۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کم و بیش 1000 سال شان عمر بیان کرتا ہوں، کتنا عرصہ؟ 1000 سال شان عمر بیان کروں تو میں حضرت عمر کے مناقب اور فضائل بیان کرنے کا حق۔ یہ روایت ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب اس سے اگلا جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جبریل کو کیا ہے؟ عرض کہ حضور اسلام 2 مرتبہ روئے گا، 2 مرتبہ روئے گا اسلام۔ فرمایا جبریل کب؟ حضور جب آپ پردہ فرمائیں گے، ایک تو تب، دوسرا جب حضرت عمر دنیا سے جائیں گے تب اسلام روئے گا۔ کیونکہ اسلام کو جو قوت، جو تائید عمر کے ذریعے ملی ہے، خود فرماتے سمانی الفاروق یومئذ، یعنی جس دن ہم کعبے میں گئے اعلانیہ سمانی یومئذ الفاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اس دن مجھے سرکار نے کہا آج تو عمر بھی ہے اور فاروق بھی ہے، تیرے ذریعے اللہ نے باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ کہ اسلام 2 مرتبہ روئے گا، وہ اس لیے فرمایا تھا کہ جو اسلام کا قلعہ ہے اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، فتنوں کے دروازے کھلیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک عمر امت میں موجود ہے فتنوں کے دروازے کو تالا لگے رہے گا، جب عمر دنیا سے جائیں گے تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ فتنوں کا دروازہ کھل گیا، کیسے کھلا؟ 12 سالہ دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے پہلے 6 سال تو اسلامی فتوحات ہیں، 22 لاکھ سے 44 لاکھ تک اسلامی سلطنت پھیل گئی، یہ سندھ تک اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا، افغانستان کا کابل اور مراکش، آرمینیا، آذربائیجان، اسلام کے جھنڈے لہرائے گئے۔ 6 سالوں کے اندر حضرت عثمان غنی نے اسلامی سلطنت کو اتنی وسعت دی، پھر آخری 6 سالوں کے اندر وہ جو فتنوں کا دروازہ تھا وہ کھلا، اسلام کے قلعے میں دراڑیں پڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا بڑا اعزاز کہ جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک روایت میں 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اب آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں گے، ہم یہ بات کر کے میں گزر جاتے ہیں، ہم بہت کم یہ غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
اس ایک جملے کے اندر جو سرکار کی زبان سے نکلا کہ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کر کے تمہارے نکاح میں دے دیتا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اسے ہم نہیں سوچتے حضرات۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے عام سی بات ہے، آپ یا میں، ہم اپنی بیٹی یا بہن کی کہیں نسبت طے کرتے ہیں تو جس کو ہم رشتہ دے رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں اپنی بہن یا بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں، نسبت طے کر رہے ہیں، ہم چھان بین کرتے ہیں یہ کتنا نیک ہے، اس کی صالحیت کیسی ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، جو اس کے ذرائع آمدن ہے حلال حرام کا فرق کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ہم نے اپنی طرف سے محنت کر کے ساری چھان بین کر لی، لیکن مجھے بتائیے کیا ہم اس کا ظاہر جانتے ہیں؟ ہم اس کا ظاہر جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے، باطن نہیں جانتے۔ ظاہر تو ہم نے دیکھ لیا، اس کے باطن میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن وہ نبی جو ظاہر بھی جانتے ہوں اور باطن بھی جانتے ہوں، انہوں نے عثمان غنی کو جب رشتہ دیا تو اصل میں یہ اعلان تھا، عثمان اتنا ستھرا ہے، اتنا ستھرا ہے، اتنا کھرا ہے کہ میں نے اس کا ظاہر بھی دیکھا ہے، باطن بھی دیکھا ہے، یہ ظاہر کا بھی سونا ہے، باطن کا بھی سونا ہے۔ اس لیے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور اعزاز ملا، وہ اعزاز آپ کا یہ تھا، حدیبیہ کے مقام پر حضور تشریف فرما ہیں، 1400 صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اور سفیر کس کو بنایا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں، آپ جا کر قریش سے مذاکرات کریں کہ ہمیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، اسلحہ نہیں لائے، افرادی قوت نہیں لائے، ہم عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی گئے، لیکن کیسے گئے؟ آپ کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر کو آپ نے سر پر ڈالا اور جس طرح گھونگھٹ نکالا جاتا ہے چادر کو چہرے پر ڈال لیا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہ قریش مکہ جن کے آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے اور جن کا آپ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی، انہوں نے کہا عثمان نہ آپ کے نبی کو اجازت ہے اور نہ باقی صحابہ کو اجازت ہے، آپ آئے ہیں آپ کعبے کا طواف کر لیں اور سعی بھی کر لیں، طواف بھی کر لیں، عمرہ کر لیں، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا یہ جو کپڑا میں نے چہرے پر ڈالا ہے یہ اس لیے ڈالا ہے کہ میری نگاہ کہیں کعبے پر نہ پڑ جائے۔ تم طواف کی بات کرتے ہو، میں اپنے نبی کے بغیر کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم کعبے کی عظمت کو کیا سمجھے، ہمیں تو کعبے کا تعارف ذات رسول کے ذریعے ہوا ہے، ہم نے کعبہ بنتا نہیں دیکھا، کعبے کی بنیادیں اٹھتے نہیں دیکھی، ہمیں تو سرکار نے بتایا کہ کعبے کا مقام کیا ہے، کعبے کی عظمتیں کیا ہیں۔ اب یہاں بعض لوگ عقل کے اندھے، انہوں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کعبہ سامنے تھا، اللہ کا گھر تھا، وہ کعبے کا طواف کر لیتے، کیوں نہ کیا کعبے کا طواف؟ حضرات گرامی کا ہم کہتے ہیں یہ کعبے کا طواف نہ کرنا، یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محبت کا عمل ہمارے سامنے رکھا اور ایک پیغام دیا کہ تمہارے پاس عبادتوں کا ڈھیر ہو، عمل کی کثرت ہو، اگر تمہارے اعمال سے حضور کی محبت اور عشق کی خوشبو نہ آئے تو نہ تمہاری نمازیں قبول ہوں گی نہ روزہ قبول ہوگا۔ اب یہ کہا کہ سامنے کعبہ تھا، طواف کر لیتے، اللہ کا گھر تھا، اتنی بڑی بات کہہ دی کہ حضور ساتھ نہیں ہے تو میں کعبے کا حج نہیں کروں گا، اللہ کا گھر تھا۔ ہم کہتے ہیں تم میں اس سے بھی بڑی بات سناتے ہیں جو مجدد الفسانی نے لکھی ہے، یہ تو کعبے کے طواف کا مسئلہ ہے نا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہم تو رب کو رب مانتے اس لیے ہیں کہ وہ رب محمد ہے، ہمیں تو توحید الہی کا درس بھی بارگاہ رسول سے ملا، ہمیں تو اللہ کی وحدانیت کا مفہوم بھی بارگاہ رسالت مآب سے ملا۔ حضرت عثمان غنی کو آنے میں تاخیر ہوئی، افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو صحابہ کرام نے بیعت لی، قتل عثمان کا بدلہ لیں گے۔ 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی، اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔
फ़ालिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और रब ये भी जानता है उनके दिलों का खुलूस क्या था, लिल्लाहियत क्या थी। अब जब 1400 सहाबा की बैत हो गई तो यहाँ लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि उस्मान जिंदा हैं। अगर हुजूर को पता था तो फिर सहाबा से बैत क्यों ली? मैं कहता हूं कि हुजूर ने ये क्यों फरमाया कि उस्मान वहां अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है, उस्मान की तरफ से मैं अपने हाथ से बैत करता हूं। इसका मतलब है कि हुजूर के इल्म में था कि उस्मान गनी जिंदा है। अब बैत क्यों ली? बैत इसलिए सारे सहाबा से ली थी कि हकीकतन कत्ल उस्मान ये इतना बड़ा मसला है कि अगर उस्मान गनी के कत्ल की सिर्फ अफवाह उड़ जाए तो फिर भी कत्ल उस्मान का बदला लेने के लिए तैयार रहना। जब सरकार अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार देकर उनकी तरफ से बैत ले रहे हैं तो फिर कुरान कहता है अभी वो जो आपकी बैत हो रही थी, आप बैत ले रहे थे, वो असल में अल्लाह की बैत थी। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो असल में जो बज़ाहिर आपका हाथ था वो दर हकीकत अल्लाह का हाथ था। वो हाथ जिसको हुजूर ने उस्मान गनी का हाथ करार दिया, कुरान कहता है वो अल्लाह का हाथ था। तो पता चला निगाहे उलूहियत में जो मकाम हुजूर के दस्ते करम का है, निगाहे रिसालत में वही मकाम उस्मान गनी के हाथ का है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाए गए। खौफ खुदा का आलम ये है, अशरा मुजशरा में है, 4 यारों में है, बदरी सहाबा में है, जन्नत की बशारत कई मर्तबा मिली, बेर रूमा खरीदा है और ग़ज़वा तबूक के लिए, जैश उस्रा के लिए सामान दिया है। उसके बावजूद हुजूर इयादत के लिए आते हैं तो हजरत उस्मान गनी का सर झुका हुआ है। फरमाया उस्मान सर क्यों नहीं उठाते? अर्ज किया हुजूर हया आती है। किससे? अल्लाह से। किस बात पर? हुजूर अपने गुनाहों पर शर्मसार। फरमाया उस्मान तुम कह रहे हो तुमने मस्जिद नबवी की वसअत के लिए जमीन खरीद कर दी है, बैर रूमा मीठे पानी का कुआं मदीना तैयबा में मुसलमानों के लिए तुमने वक्फ किया। उस्मान तुम ये बात कह रहे हो, मैं जिब्रील को अपने सामने देख रहा था। जिब्रील कह रहे हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान को बताइए, रब फरमाता है उस्मान जमीन वालों के लिए भी नूर है, आसमान वालों के लिए भी नूर है, जन्नत वालों का नूर। आज जिन शख्सियात को हमने मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की है, जिन शख्सियात के दरमियान हम ठेकेदार बनकर टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जिन्होंने सुन्नियत का लिबादा ओढ़ा और असल में राफसी है, असल में बुग़्ज़ सहाबा है, आले सुन्नत की सफ़ों में घुस गए। तो हज़रात जरा पहचानिए उन लोगों को, उनके कारनामे क्या हैं और इधर हकीकत क्या है कि हज़रत उस्मान गनी के घर का जब मुआसरा है तो उनके घर के एक तरफ इमाम हसन खड़े हैं और दूसरी तरफ इमाम अली मकाम खड़े हैं और मौला अली मुर्तज़ा की ताकीद है तुम हिफाजत के लिए यहाँ मामूर हो, पहरेदार बनकर, तुम्हारी मौजूदगी में उस्मान को कोई तकलीफ न पहुंचे। फिर बार बार पूछा जा रहा है उस्मान आप हुक्म करें। 2000 तो तादाद है बागियों की जो अब्दुल्ला इब्न सवा ने कूफा से और मिस्र से इकट्ठे किए हैं, तो आप हुक्म करें। अब्दुल्ला इब्न जुबैर पूछ रहे हैं बार बार, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे, हजरत अनस बिन मालिक पूछ रहे, हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे, हजरत अमीर मुआविया का पैगाम आ रहा है, आप इजाजत दें, या तो आप शाम आ जाएं, यहाँ हम आपकी हिफाजत करेंगे, या हम फौज भेजते हैं मदीना में। फरमाया मुझे दोनों बातें कबूल नहीं, दोनों बातें कबूल नहीं। क्यों? फरमाया इसलिए मदीना छोड़ दूं, लोग तो मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं और मुझे शहादत की मौत आए और मैं हुजूर का शहर छोड़ दूं, और फौज इसलिए न भेजो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खून बहे और मैं पहला खलीफा बनूं कि इक़्तिदार बचाने के लिए मैं खून बहाया। फरमाया ये जो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं तख्त खिलाफत छोड़ दूं, मैं शहीद हो जाऊंगा, तख्त खिलाफत नहीं छोड़ूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे इक़्तिदार से मोहब्बत है, इसलिए कि मैंने अपने नबी से वादा किया। सरकार ने फरमाया तो उस्मान तुम्हें अल्लाह खिलाफत की कमीज पहनाएगा, फितनों का दौर आएगा, लोग तुम्हारी इस कमीज को उतारना चाहेंगे, उस्मान वो उतारना चाहेंगे, तुम न उतारो।
فرمایا میں شہید بھی کر دیا جاؤں تو اپنے نبی سے جو وعدہ میں نے کیا تھا کہ خلافت کی قمیص میں خود نہیں اتاروں گا۔ حضرات گرامی قدر، ان شہداء کی داستانوں میں پھر ایک داستان ہے شہداء کربلا کی، اور یہ اس لیے بھی دردناک ہے کہ جہاں جو شہید ہوئے ہیں وہ نبوت کے کندھوں پر بیٹھنے والے، زبان رسالت کو چوسنے والے، جن کے لیے سرکار نے سجدوں کو طویل کیا اور جن کے لیے حضور نے جمعے کے دن منبر چھوڑ دیا، سیدہ زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، مولا علی کے دل کا چین، جنہوں نے میدان کربلا میں سر کٹا کر یہ ثابت کیا کہ اگر ہم نبوت کے کندھوں پر بیٹھنا جانتے ہیں تو احیاء دین کے لیے سر کٹانا بھی جانتے ہیں۔ اس شہید کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ساتھ آپ کے رفقا بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور پھر کئی صحابہ ہیں، خاندان بنو ہاشم کے کئی افراد ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں بات کو اختصار کی طرف لے جاتے ہوئے ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کر اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ حضرات آپ سوچیں تو صحیح، کربلا کی پوری تاریخ کے اندر کہیں پر بے صبری کا کوئی ایک موقع بھی نظر نہیں آتا۔ کہیں تو امام علی مقام نے کہا ہو کہ اب میں تھک گیا ہوں، کہیں تو شکوہ کیا ہوگا، سامنے 6 ماہ کا بیٹا بھی جائے، جوان بیٹا بھی قربان ہو جائے، بھتیجے بھی، قاسم بن حسن بھی، ابو بکر بن حسن بھی قربان ہو جائے، بھانجے بھی قربان ہو جائے، بھائی بھی قربان ہو جائے، کسی مقام پر تو بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو؟ نہیں، گھبرائے نہیں، قدم نہیں ڈگمگائے، کیوں؟ ایک بندہ ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے حدیث رسول اس کی وجہ جانتے ہیں۔ سیدہ زہرا پاک دونوں شہزادوں کو لے کر آئی اور نبی علیہ السلام سے فرمایا ابا جان ان کو کچھ عطا کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، فرمایا زہرا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کو میں اپنی ہیبت کا اور سرداری کا وارث بناتا ہوں، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے اس کو میں اپنی جرت کا اور سخاوت کا وارث بناتا ہوں۔ اب اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو وجہ سمجھ آ جائے گی، پورا کنبہ کٹ گیا، لیکن کہیں پر بے صبری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میدان کربلا میں صرف حسین ابن علی بن کر نہیں آئے، وہ اپنے نانوں کی جرتوں کے وارث آئے۔ اور اگر کہیں قدم ڈگمگا جاتے بے صبری کا مظاہرہ ہوتا تو بات جرت رسول تک چلی جاتی ہے۔ خود نبی علیہ السلام میدان کربلا میں موجود ہے، سیدہ زہرا پاک موجود ہے، مولا علی موجود ہے، امام حسن موجود ہے، مدد کرنے نہیں آئے۔ مدد اس کی ہوتی ہے جو مشکل میں ہو۔ یہ دیکھنے آئے ہیں کہ امتحان کی تیاری کروا کر بھیجا تھا، آج امتحان میں پاس کیسے ہوا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو نوٹس پڑھا دیں، کتابیں پڑھا دیں، تیاری کروا کر کمرے امتحان میں لے جائیں، ساتھ خود بھی چلے جائیں۔ وہ خود ساتھ اس لیے نہیں جاتے کہ پیپر حل کروا کر آئیں گے، نہیں، وہ دیکھنے جاتے ہیں جو تیاری کی ہے اس کا حق کیسے ادا کرے گا۔ خود سرکار موجود ہے، مولا علی موجود ہے، سیدہ زہرا پاک موجود ہے، امام حسن مجتبی موجود ہے، وہ مدد کرنے نہیں آئے، وہ دیکھنے آئے ہیں میری جرتوں کا وارث ہے، حق کیسے ادا کرے گا۔ شیر خدا کا بیٹا ہے، حق کیسے ادا کرے گا۔ سیدہ زہرا دیکھ رہی ہیں میرا دودھ پیا ہے، حق کیسے ادا کرے گا۔ امام حسن دیکھ رہے ہیں میرا بھائی ہے، حق کیسے ادا کرے گا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میدان کربلا میں کھڑی ہو کر یہ مقدس شخصیات مسلسل کہہ رہی تھی واہ حسین، واہ حسین، تو نے جرت رسول کا وارث ہونے کا حق ادا کر دیا اور تو نے شیر خدا کا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، سیدہ زہرا کے دل کا چین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی واہ واہ کی صدائیں آل سنت کا مسلک ہے، کیونکہ آپ کا تصور پورے واقعہ کربلا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے کل جمعۃ المبارک پر ایک بات عرض کی تھی، ان بزرگوں کی موجودگی میں آپ کے سامنے پھر وہ بات عرض کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان بھائی دوست بہت تیزی سے بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، بہت تیزی سے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے سوشل میڈیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں ان کا سٹیٹس دیکھیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، وہ نوئے بھی سنتے ہیں، مرثیے بھی سنتے ہیں، سنی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح سمجھایا نہیں جس طرح سمجھانا چاہیے۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہر لمحہ اپنی شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے فتنوں میں لگے ہوئے ہیں۔
میں نے ایک لڑکے سے کہا تم نے اسٹیٹس لگایا ہے کہ میں لٹی گئی بابا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو سیدہ زینب کے بارے میں. میں نے کہا اس جملے کا مطلب پتہ ہے؟ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ وہ لفظ ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے. اور بولے کہاں جا رہے ہیں؟ بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ کھڑے ہو کر یہ لفظ بولے جا رہے ہیں. میں نے اس سے کہا میں تمہارے دل پر دستک دیتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں تم یا میں، کیا ہم یہ گوارا کرتے ہیں ہمارے گھر کی عزت ہو، ہماری ماں بہن بیٹی ہو، اس کا نام اس طرح لے کر بازاروں چوکوں چوراہوں میں من گھڑت قصے منسوخ کر کے بازاروں چوکوں چوراہوں میں اس طرح نام لیا جائے، تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اگر ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں گوارا نہیں کرتے تو وہ سیدہ زینب جو رسول اللہ کی گود میں پلی ہے اور سیدہ زہرا پاک کی تربیت یافتہ ہیں، مولا علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جن کے بارے میں ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تو چہرہ ہے، میں نے کبھی ان کی آواز بھی نہیں سنی. اعلیٰ حضرت فرماتے سورج کی کرنوں نے کبھی ان کے گھر جھانک کر نہیں دیکھا. جبریل جن کے دروازے سے بغیر اجازت کبھی اندر نہ جائیں. مجھے بتائیے کہ کیا اس طرح چوکوں بازاروں چوراہوں کے اندر ان عفت مآب اور عصمت مآب بیٹیوں کا نام لے کر من گھڑت واقعات اور اس طرح کے واقعات ان کی ذات کی طرف منسوخ کر کے یہ ہم ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں یا ان کو اذیت دے رہے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، ان قربانیوں کا تسلسل ہے. آج یہ ملک پاکستان جس کے اندر ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ علامہ صاحب نے مجھ سے پہلے بیان کیا کہ یہ جو کچھ ہماری نئی نسل کر رہی ہے، میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ باجے بجا کر جشن نہیں منایا جا رہا. یہ وہ لوگ جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں ہے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. ایک خوشی کے وقت باجے کی آواز اور دوسرا مصیبت کے وقت نوحے کی آواز. کتنے لاکھ لوگوں کی قربانیاں، کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، کتنی ماؤں کے سہارے چھینے گئے، کتنی بہنوں کے سہاگ اجڑے، اور یہ ملک ہمیں ملا. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہیں کراچی کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کیسے بنا. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. جلندھر سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے سنا، وہ کہتے میرے ساتھ میری بہنیں بھی تھیں. بلوائیوں نے جب حملہ کر دیا، جب ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، حملہ ہو گیا تو ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میری بہنوں نے کہا مجھ سے کہ آپ خود خنجر پکڑے اور ہمارے گلے کاٹ دیں، ہم مر جائیں گی، عزت پر حرف نہیں آنے دیں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت جب ہم نے ہجرت کی ہے تو میں نے اپنے بہنوں کی قربانی دی ہے، جن کی ڈولی میں نے اٹھانی تھی، جن کے ہاتھوں پر میں نے مہندی لگانی تھی، ان کو میں نے ہاتھوں سے اس لیے ذبح کر دیا کہ خود چاہتی تھی ہماری عزت بچ جائے، ہماری عزت پر کوئی حرف نہ آئے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان تک جو راستے میں تالاب تھے، کنویں تھے، ان کے اندر لاشوں کے ڈھیر تھے. جو ٹرینیں ہندوستان سے آتی تھی ان کے اندر معصوم بچوں کو قتل کر کے پھینکا گیا تھا. ٹرینوں کے اندر شاد و نادر ہی کوئی بندہ بچا ہوا ملتا تھا. بوگیاں لاشوں سے بھری ہوئی تھی اور وہاں ہندوستان کے اندر بلوائیوں کا حال یہ تھا، مسلمان عورتوں کے پستان کاٹے گئے اور ان کا ڈھیر لگا کر نیزے اٹھا کر وہ ناچ رہے تھے اور ہندوستان کا جشن منا رہے تھے. آج میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا باجے بجا کر موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر تم ان قربانیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ اور پھر یہ ملک جو رسول اللہ کی جاگیر ہے، کل بھی حضور کی جاگیر تھا، آج بھی رسول اللہ کی جاگیر ہے، اور حضور نے فرمایا مجھے زمین کے اس حصے سے جو خوشبو آتی ہے وہ بڑی اچھی ہے. پاکستان ہے، میرے عرق کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وہ یہ وطن ہے پاکستان جو حضور کی نگاہوں میں ہے. 65 کی جنگ ہے. ایک ساتھ کہتے ہیں میں روزے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے دیکھا سرکار قبر انور سے نکلے، ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں،
फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, मौला अली भी हैं। और बड़ी तेजी में सरकार आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर किधर जा रहे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकिस्तान पर हमला हो गया है, मैं दिफा के लिए जा रहा हूं। तो बताइए ये मुल्क जो रसूलुल्लाह की निगाहों में है, और कल भी हुजूर की जागीर था, आज भी हुजूर की जागीर है। यहाँ एक नाम ले लूं, भाभी मौलवी ने वाकया लिखा था। उसने कहा मैंने 65 की जंग में सियालकोट के बॉर्डर पर हजरत मियां शेर मोहम्मद शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा था। उनके बालों में गर्द थी और बड़े तेजी में दौड़ते हुए बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा हुजूर किधर जा रहे हैं? फरमाया बॉर्डर पर जा रहा हूँ, टैंकों का रास्ता रोकता हूँ। तो मैंने कहा हुजूर उधर वाघा बॉर्डर भी करीब ही था। फरमाया वहां दाता ली ज्वेलरी पहले पहुंच चुके। इस मुल्क की सरहदों पर कहीं बाबा फरीद का पहरा है, कहीं दाता अली अजमेरी का पहरा है, कहीं बुल्ले शाह का पहरा है, कहीं ख्वाजा अजमेरी का पहरा है। ये मुल्क तो औलिया का फैजान है। और हम आले सुन्नत व जमात, हमें इस बात पर फख्र है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया। ये कोई मुबालगा राय नहीं है। आप तारीफ उठाएं, अभी आपने सुना कौन थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान की बेबी नहीं बनने देंगे? कौन थे जिन्होंने कहा कि कायदे आज़म नहीं काफिर आज़म है? कौन थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं कुफ्रिस्तान है? कौन थे जिन्होंने कहा हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं होंगे? एक तरफ ये थे जो आज असम्बलियों में बैठे हुए हैं, आज तारीख पाकिस्तान में जिनके नाम लिखे गए, एक तरफ वो थे। दूसरी तरफ कायदे आज़म के साथ कौन है? शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी खड़े हैं। अब आप सुभान अल्लाह कह रहे। पीर सैयद जमात अली शाह साहब खड़े हैं। ज़ालिया ज़मान लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी ने, पीर ऑफ मानकी शरीफ से, पीर ऑफ ज़कोरी शरीफ से, पीर ऑफ खोलना शरीफ से, मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम से, अबुल असनाद सैयद अहमद कादरी खड़े, और इसके अलावा कई उलमा जो कायदे आज़म के साथ खड़े हुए। और पीर जमात अली शाह साहब ने तो अपने मुरीदों से कहा, फरमाया ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस नहीं, ये कुफर और इस्लाम का झंडा है, तुम्हारी मर्जी जिस झंडे के नीचे खड़ा होना चाहिए। और फरमाया सुनो, जिसने पाकिस्तान के हक में वोट न दिया वो मेरा मुरीद नहीं और मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। और पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो हैं जिन्होंने माली तौर पर भी कायदे आज़म की मदद की है, माल भी दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया भी हमारे बुजुर्गों ने था और बचाएंगे भी हमारे बुजुर्ग। अल्लाह उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा फरमाए। बचे कभी वली कामिल की निगाह से, औलिया की निगाह से, तो रब्बे कायनात इस मुल्क को महफूज रखे। वो शुहदा जिनका खून पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर शामिल है, लाखों सलाम हैं उन शुहदाए तारीख़ पाकिस्तान को भी, शुहदाए इस्लाम को, शुहदाए करबला को। रब्बे कायनात मैंने जो बातें अर्ज़ की हैं उनको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई जुमला पसंदीदा मेरी ज़ुबान से निकला है, रब्बे कायनात मुझे माफ़ फरमाए।